اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ اعلیٰ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ان آیات میں اللہ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک دماغ میں اس کا ایک خاکہ کھینچتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں۔ کوئی بلڈنگ بنائی آپ نے، پھر اس کا جو بیس ہے وہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں اس کی سجاوٹ کرتے ہیں، ڈرائنگ روم کون سا رہے گا، یہ تمام اسی طرح کا جو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے جو انسانی تخلیق کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام سے جو بہت بڑا ہے، بہت بلند والا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے، ذات باری تعالیٰ، اس کا تو کوئی گمانی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں کس طرح کے، لیکن جو اللہ کی صفات باری تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں سے یاد کیا کرو، جو بھی دعا مانگو اللہ کے ناموں سے دعا مانگا کرو، اس کو یاد کیا کرو اس کے نام سے۔ پھر آگے فرمایا الذی خلق فسوی، پہلے اللہ نے خاکہ کھینچا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس کا تسویہ کیا، انسان کو بنایا، پھر اس کے اندر خوبصورتی دی، اس کو سجایا سنوارا، تسویہ کیا۔ والذی قدر فہدی، اب یہ دو مرحلے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ کیا۔ اندازہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، جس نے لمیٹیشن آپ بولتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنا اس کا جو شاکلہ ہے اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ یہ قدرہ، اس کا اندازہ کیا اللہ نے، اور اس کے بعد فہدی، اس کو ہدایت دے دی۔ یہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ماں کا دودھ کہاں ملے گا؟ یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے چل کے تفصیلی ہدایت، قدم قدم پہ ہدایت، پھر اور آگے ہدایت پانے کے لیے آپ کو اللہ کا کلام پہ رسول کی زندگی پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ہدایت جو انسان کو اللہ، لیکن جبلی ہدایت اللہ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی نو انسانی بچہ جو پیدائش میں مسلمان ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذی اخرج المرعی، وہی ہے اللہ جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، شروع میں تو بڑی خوبصورت ہوتا ہے، بعد میں وہ بالکل سوکھ کے مٹی مل جاتا ہے۔ یہی حال جس طرح سے پودوں کا ہے کہ جب نکلے پھر لہرائے، پھر سوکھ گئے، پھر مٹی مل گئے، اسی طرح انسان کی زندگی ہے، کیسری سائیکل ہے زندگی کا۔ پیدا ہوئے، بچے ہوئے، پھر آپ جوان ہوئے، خوبصورت لگے، اس کے بعد آپ بوڑھے ہو گئے، پھر مٹی مل گئے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ فرما رہے ہیں دھیرے دھیرے ہم تم کو یاد کرا دیں گے، تم بھولو گے نہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو سورہ قیامہ میں آیا کہ جب جبریل علیہ السلام کوئی وحی لے کے آتے تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز اس کو کوشش کرتے جلدی سے یاد ہو جائے، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی فکر نہیں کرو، یہ میرا کام ہے تمہیں یاد کروانا اور تمہیں پڑھانا بھی۔ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ ہی چاہے تو کوئی مسئلہ، کوئی بھی چیز بھلا سکتا ہے۔ اگر اللہ ہی کی مرضی نہیں کہ تم یہ یاد رکھو تو آپ نہیں یاد رکھ سکتے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ فرما رہا ہے اللہ تو وہ ہے جس کو معلوم ہے جو تمہارے سینوں میں چھپی باتیں اور جو تم تیز کہتے ہو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سہج سہج دھیرے دھیرے ہم تمہیں پہنچا دیں کہاں؟ ایک بڑی کامیابی، ایک بہت بڑی کامیابی۔ بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ جنت انسان کو ملے، آخرت کی کامیابی۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن یہ دھیرے دھیرے ہوگا، یہ ایک دم سے نہیں ہو جائے گا، سہج سہج ہم کریں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے آپ کی زندگی میں، یہ مکی صورت ہے، اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینے گئے اور پھر اللہ نے دین کو قائم کروایا،
آپ کو نظام آپ کے ذریعے نظام قائم کرایا، پھر صحابیوں کے ذریعے دنیا میں نظام قائم کروایا، لیکن کروایا اللہ کہہ رہا ابھی سختیاں اللہ کہہ رہا برداشت کرو، جلدی نہیں کرو، ہم انشاءاللہ تمہیں اس آسانی کے لیے آسانی دیں گے۔ کون سی آسانی؟ آخرت کی، اس دنیا میں دین کے قائم ہونے کی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ اللہ فرما رہا ہے آپ یہ یاد دہانی یعنی ذکر اللہ کا کرتے جائیے اگر کسی کو فائدہ پہنچائے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی، شروع کی صورت ہے یہ، تو لوگ بہت برا بھلا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، تو اللہ ان کو الٹا سیدھا بھی کہتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں آپ کا کام ہے آپ یاد دہانی کراتے رہیے، کیونکہ اس میں بہت سے آگے آتا ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے بندے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، وہ جب کوئی قرآن آتی ہے، قرآن نئی وحی آئی ہے تو اس سے مفید ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ سیذکر کرو من یخشا، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان کو تو فائدہ ہوگا، سب کو نہیں تو ان کو تو فائدہ ہوگا، آپ کا کام ہے آپ ذکر کرتے رہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں جو بے حد بربخت ہے، کمبخت ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ لوٹ جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، لیکن یہ ہے کہ وہ جو پیٹھ موڑ رہا ہے، یہ بربخت ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی آگ ہے، کبرا، بہت بڑی آگ ہے جہنم کی۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اس میں نہ اس کو موت آئے گی، نہ ہی زندگی ہوگی اس کے اندر، نہ ہی موت آئے گی، نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا، اتنی سختی ہوگی اس شخص کی۔ قد افلح من تزکا، یہ بہت اہم ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان جو بنایا گیا ہے وہ اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اس مٹی سے، تو جو جسم کا جو جتنے شوق ہیں وہ یہیں کا آرام، یہیں کا سکھ، یہیں کھانا پینا یہ ہے، لیکن جو روح اللہ نے پھونکی اپنی طرف سے، وہ آپ کے اس جسم میں ڈال دی گئی ہے، وہ دب کے رہ گئی ہے، جیسے مٹی میں کوئی چیز دب جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس کو نکالتی ہیں، اس سے ایکٹیویٹ کرتی ہیں، دنیا کی محبت سے نکالتی ہیں، کس کی طرف لے جاتی ہیں جب یہ قرآن وغیرہ سنایا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ ہے جس نے یہ کام کر لیا، روح کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، اس کو دبائے نہیں رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ یہ آ گیا خطبے کا ذکر، جو جمعہ اور عیدین کی نماز میں اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ اور وہ خطبے میں کرتے کیا تھے؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے، اس میں بیچ میں ایک بیٹھتے بھی تھے، اور تھوڑا قرآن پڑھتے، ہمیشہ قرآن پڑھتے۔ ہمارے یہاں تو تقریریں ہیں، لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن پڑھتے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے میں سب سے پہلے شخص آتا ہے وہ اس کو اتنا ثواب ہے جیسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو شخص آیا اس کو اتنا ثواب ہے کہ جیسے بھینس کی قربانی کا ثواب، گائے کی قربانی کا ثواب، بیل کی قربانی کا ثواب۔ تیسرا جو آیا اس کو بھیڑ یا بکری یا دمبا، اس کی قربانی کا ثواب۔ چوتھا جو آیا اس کو اتنا ثواب ملا جیسے اس نے مرغی کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور 5واں جیسے اس نے کوئی انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ یہ دیکھیے یہ فائدہ ہے۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم خطبہ ختم ہو جاتا ہے، جب دیکھتے ہیں امام صاحب کھڑے ہو گئے تب بھاگ کے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فرشتے جب خطبہ شروع ہوتا ہے، امام خطبہ دینے آتا ہے، تو وہ جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اپنا رجسٹر اب، اور جا کے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں تو وہ جمعے کی فضیلت، نماز تو ہو جائے گی لیکن فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اتنی دیر پہنچیں کہ خطبہ سنیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیدین میں معمول تھا وہ یہی تھا، معمول تھا کہ وہ آپ سورہ اعلیٰ اور پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کا تزکیہ کا ذکر ہے۔ آپ کے
ذکر کا، اللہ کا ذکر ہے اس میں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں بل تو سیرون الحیات الدنیا، اور تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کو افضل رکھتے ہو، دنیا کو مقدم رکھتے ہو، آخرت تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جب قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو جنوں کو پیدا ہی صرف کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تمہارا معاملہ الگ ہے، تم جو ہے دنیا کو افضل رکھتے ہو، آخرت کو نہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا جو مقدم زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے آخرت کی کامیابی، نہ کہ دنیا کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو تو اپنے رزق کے لیے ڈھونڈو، نکلو نماز پڑھنے، نماز پڑھیے فجر کی، اور پھر اپنے رزق کے لیے ڈھونڈیے، نکلیے رزق کو ڈھونڈیے، اس کے بعد اپنا سارا جب رزق مل جائے تو آپ اللہ اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کریے۔ تو یہ صورت اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جمعے کے دن و عیدین کے دن پڑھتے تھے، یاد دہانی کے لیے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے باقی رہنے والی بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ یہ دیکھیں اب دنیا سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو آپ کا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے لیے آپ کام کریں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں پہلے کے صحیفوں میں تھیں اور یہی باتیں صحف ابراہیم کے صحیفوں میں اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جائے وہ بگڑی شکل میں ہو، صحیفے موجود ہیں ہمارے تورات جس کو کہتے ہیں آپ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود نہیں، ہمارے پاس دنیا میں موجود نہیں، یعنی کہ تھے ان کے لیکن موجود نہیں ہمارے پاس، گم ہو چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ صورت یاد کر لیں اچھی طرح سے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو وتر کی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ اس میں اللہ کے رسول سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ ہی پڑھتے تھے، ان کا یہ پڑھا کرتے تھے، تزکیہ ہے، یاد دہانی اللہ کی۔ کوشش کریں، اللہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔